لیکن چلیں جی، قرآن کریم کی جو آیت آپ نے پیش کی ہے اسی پر ہی بات کر لیتے ہیں۔ یہ جو قرآن کریم کی اسی آیت میں لفظ لیکن آیا ہے، لیکن جب اس کا معنی ہے لیکن، جب کسی بات میں بھی لیکن بولا جاتا ہے تو یعنی وہ پچھلی بات میں کچھ ایسی شبہ ہوتا ہے جس کو وہ دور کرتا ہے۔ تو یہاں لیکن لفظ جو ہے اس نے کون سا شبہ دور کیا ہے؟ جو پہلے تو بتایا گیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، آگے یہ کہا جاتا لیکن عورتوں کے باپ ہیں، یہ کہا جاتا تو بات درست ہے۔ لیکن جس طرح آپ سمجھتے ہیں اس طرح اگر سوچا جائے تو پھر تو یوں بنتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں کے باپ نہیں ہیں، اور اگلی بات کیا ہے؟ مردوں کے باپ نہیں تو آگے بھی تو کچھ اچھی بات ہونی چاہیے نا، کہ یہ نہیں ہے لیکن یہ ہے، یہ پچھلی بات جو ہے وہ شبہ اس کا دور ہو جائے۔ نبیوں کے باپ تو نہیں ہیں لیکن نبیوں کو جو ہے مردوں کے باپ نہیں ہے لیکن نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں۔ یہ لیکن نے کون سا شبہ دور کیا ہے؟ مجھے بتائیں، اس کے بارے میں سمجھائیں ذرا ہے۔ عقیدہ آپ جو اپنی زبان حال سے کہتے ہیں وہ آپ کا عقیدہ کتابوں سے نہیں ملتا۔ جو آپ کی کتابیں ہیں نا ان میں اور باتیں ہیں، آپ اور باتیں کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ آپ کے جو مکتبہ فکر کے جو بانی ہیں مولانا قاسم ننولوی صاحب، وہ تو جو آپ بات کرتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، آپ تو ان کے مخالف بات کر رہے ہیں۔ تو وہ جھوٹے ہیں یا آپ جھوٹے ہیں جنہوں نے بنیاد رکھی ہے؟ اچھا، یہ قادیانی حضرات کہتے ہیں کہ جناب یہ لاکن جو ہے یہ شبہ دور کرنے کے لیے ہوتا ہے، تو اس کی وضاحت ذرا آیت کے اندر ربط ثابت کر کے دکھائیں۔ تو ہم تو جناب بیٹھے اس وجہ سے ہیں کہ آپ قرآن مجید پر اعتراض کریں گے، کہیں گے کہ ربط نہیں، ہم ثابت کریں گے ربط بھی ہے۔ الحمدللہ قرآن والے ہم ہیں، اور ہم نے اپنے عقیدے کی وضاحت میں قرآن مجید کی سات مقامات پیش کیے ہیں، 7 آیات پیش کی ہیں، اور ہم نے قرآن مجید سے اپنا عقیدہ پیش کیا ہے، 7 نبی علیہ السلام کی حدیث سے پیش کیا ہے، پھر حضرت ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سے پیش کیا ہے اپنا عقیدہ۔ اور اسی طرح اب میں نے تفسیر طبری سے حوالہ پیش کرنا تھا، چلو قادیانی نے ایک شبہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، قرآن پر اعتراض کرنے کی کوشش کی ہے، ذرا اس کا جواب دے دیں، پھر انشاءاللہ لغات بھی پیش کریں گے اور تفاسیر بھی پیش کریں گے اپنے عقیدے کی وضاحت پر۔ تو اب جی شبہ یہ پیدا ہوا ہے کہ ربط ثابت کریں، تو ربط ثابت ابھی بتا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں۔ شبہ پیدا ہوتا تھا، سوال پیدا ہوتا تھا کہ اگر مرد میں سے کسی کے باپ نہیں ہے تو کیا یہ امت جو ہے یہ مرد کی یہ جناب باپ کی شفقت سے محروم رہ جائے گی؟ تو اس کا جواب دیا ولاکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، اور جو اللہ کا جو رسول ہوتا ہے وہ امت کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ تو اس شبے کو، اس سوال کو دور فرما دیا گیا کہ جناب یہ امت جو ہے یہ باپ کی شفقت سے محروم رہ جائے گی، نہیں فرمایا اب وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ اگر وہ اللہ کے رسول ہیں یعنی امت کے روحانی باپ ہیں تو کیا امت کے اندر جیسے باپ کی وراثت ہوتی ہے امت کے اندر یہ نبوت کی وراثت بھی جاری ہوگی؟ تو آپ فرما دیا ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول تو ہیں، ان کی شفقت جناب امت کے حوالے سے باپ کی شفقت تو تمہیں مل جائے گی، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت نہیں ملے گی کیونکہ وہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ تو یہ ہے ربط قرآن مجید کی اس آیت کے اندر۔ جی، جو آپ نے 7 آیتیں پیش کی ہیں اس میں کہیں بھی ایسا نہیں لکھا کہ کوئی نبی نہیں آ سکتا، کہیں بھی نہیں لکھا، ٹھیک ہے، کہیں بھی نہیں لکھا۔ ایسے ہی خام میں نے آیتیں پیش کی ہیں، میں نے آیتیں پیش کی ہیں۔ آیت جب پیش کرتے ہیں ہم پوچھتے ہیں اس کے بارے میں بتا تو سکتے نہیں ہیں، کچھ ہمت تو آپ میں اتنی نہیں ہے کہ کچھ بتا سکیں۔ صرف طنز وغیرہ کر کے تو ادھر ادھر کی باتیں کر کے تو بات کو ٹال کر آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں تفسیر کا حوالہ پیش کر رہا تھا، آپ کو بتایا تفسیر تبری سے حوالہ پیش کروں گا۔ یہ تفسیر تبری ہے، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے حوالے سے کیا بات فرمائی گئی ہے۔ پہلے تو یہ فرمایا گیا نا کہ مفسر فرماتے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی ہے، یعنی سرب مہر کاتی گئی ہے، بس آپ کے بعد قیامت تک کسی کے لیے نہیں کھولی جائے گی۔ یہ مفسر کی رائے ہے۔ آگے حضرت قتادہ سے خاتم النبیین لفظ کا معنی بیان فرماتے ہیں ای آخرہم،
یعنی خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ انبیاء میں سے آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ تفسیر طبری سے میں نے آپ کے سامنے حوالہ پیش کر دیا ہے۔ قادیانی ابھی تک اپنے عقیدے کے اوپر کوئی ایک دلیل بھی پیش نہیں کر سکا۔ مولانا قاسم نانوتوی کا نام لیا تھا، میں نے کہا تمہیں کھلی چھوٹ ہے، مولانا قاسم نانوتوی سے اپنا مکمل عقیدہ پیش کر دو، لیکن قادیانی مر سکتا ہے، مولانا قاسم نانوتوی سے بھی اپنا عقیدہ پیش نہیں کر سکتا۔ قرآن تو یہ پیش کر ہی نہیں سکتا، احادیث کی طرف تو یہ جا ہی نہیں سکتا، مولانا قاسم نانوتوی سے بھی اپنا پورا عقیدہ پیش نہیں کر سکے گا، اور مولانا قاسم نانوتوی سے اس کے کفر کا اعلان میں کروا چکا ہوں مناظرہ عجیبہ کے حوالے سے۔ تو اب یہ جناب تفسیر طبری سے حوالہ پیش کر رہا ہوں۔ قادیانی ساری زندگی جناب زور لگاتے رہیں، اپنے اس پورے عقیدے کے اوپر کوئی ایک دلیل بھی پیش نہیں کر سکتے۔ جناب قرآن و حدیث تو دور کی بات ہے، جناب صحابہ اکرام مفسرین تو دور کی بات ہے، یہ جناب کسی چوڑے چمار سے اپنا عقیدہ ثابت نہیں کر سکتا۔ جاؤ قادیانیوں، کھلی چھوٹ ہے، پوری تاریخ اسلامیہ کے اندر کوئی شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، چاہے یہ زانی ہو، شرابی ہو، وہ تمہارے اس عقیدے کی تصدیق کر دے، کوئی ایک فرد بھی نہیں ملے گا۔ جاؤ جناب، کھلی چھوٹ ہے تمہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ان کو باپ کی جو ہے وہ رغبت تو مل جائے گی، لیکن پہلی آیت میں تو پہلے آیت حصے میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مردوں میں سے کسی کے باپ ہی نہیں ہے۔ ہاں، عقل کی بات کریں، آپ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ جو جتنے بھی آپ حوالے لگا رہے ہیں اسامہ صاحب، آپ ان سب حوالوں کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کا عقیدہ ان کے مخالف ہے۔ تو یہاں عقل کی بات ہی کر رہے ہیں، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، اب سوال پیدا ہوتا تھا کیا امت جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرد میں سے تو کسی باپ ہے نہیں، اب یہ امت جو ہے والد کی شفقت سے محروم رہے گی؟ اللہ نے فرمایا ولاکن رسول اللہ، وہ تو اللہ کے رسول ہیں، اور رسول امت کا روحانی باپ ہوتا ہے، تو باپ کی شفقت ملے گی امت کو۔ اب جناب سوال پیدا ہوتا تھا کہ کیا جناب باپ کی شفقت ملے گی، حضور روحانی باپ ہیں امت کے، تو کیا یہ باپ کی وراثت نبوت بھی جاری ہوگی؟ فرمایا وخاتم النبیین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب نبی تم میں سے کوئی نہیں بنے گا، کیونکہ حضور آخری نبی ہیں، سلسلہ نبوت کو آپ نے ختم فرما دی ہے۔ میں نے جناب اپنی عقیدے کی تائید کے اندر قرآن مجید کی آیت پیش کی، اس پر میں نے لفظ خاتم کے اوپر جناب 7 آیات پیش کی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ جو خاتم کا مادہ ہے یہ 7 مقامات پہ قرآن مجید میں استعمال کیا ہے، ہر جگہ بند کرنے کا معنی ہے۔ اسی طرح یہاں بھی معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کو ایسے بند فرمایا ہے کہ حضور کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں بنے گا، اور جو نبی بن چکے ہیں ان سے نبوت چھینی نہیں جائے گی۔ پھر میں نے نبی اسلام کی حدیث جامع ترمذی سے عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت پیش کی کہ خاتم النبیین کا معنی حضور نے اپنی زبان سے لا نبی آبادی فرمایا ہے۔ پھر جناب میں نے صحابہ اکرام حضرت ابو ہریرہ سے جناب عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت پیش کی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اسی طرح میں نے جناب تفسیر ہے تفسیر طبری، اس سے حوالہ پیش کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم النبیین کا معنی ہے آخری نبی۔ اسی طرح میں اب جناب اس نے ربط پوچھا تھا، مجھے کہتا تھا کہ قرآن میں اگر خاتم النبیین کا معنی آخری مانا جائے تو ربط نہیں ثابت ہوتا، میں نے آپ کے سامنے ربط بھی پیش کر دیا۔ اب جناب میں لغات سے حوالہ پیش کرتا ہوں کہ یہ عربی کے اندر خاتم کا معنی ہوتا کیا ہے۔ تو یہ لسان العرب ہے میرے سامنے، اور صفحہ نمبر ہے اس کا 264، اس کے اوپر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ خاتم القوم جو ہے، اور یہ جو خاتم ہے اور خاتم ہے، خاتم القوم جب کہا جاتا ہے تو اس سے مراد آخرہم ہوتا ہے، یعنی آخری فرد ہوتا ہے قوم کا۔ تو یہاں اس لغت سے بھی ثابت ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خاتم النبیین فرمایا جائے گا تو حضور کا آخری ہونا اسے ثابت ہوگا۔ تو ہمارے عقیدے کی وضاحت ہر طرف سے موجود ہے، اور قرآن کی آیت میں نے سامنے پیش کیا، قادیانی ابھی تک اپنا عقیدہ پیش نہیں کر سکا اور کبھی بھی پیش نہیں کرے گا، اور اس کے اوپر کوئی ایک دلیل بھی پیش نہیں کرے گا۔ میں نے آپ کے سامنے اپنے عقیدے کی وضاحت کے اوپر جناب دلائل پیش کیے ہیں، قرآن مجید کی آیت پیش کی ہے، حدیث پیش کی ہے، صحابہ اکرام سے پیش کیا ہے، مفسرین سے پیش کیا ہے، اسی طرح میں نے لغات کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، ربط بتا دیا ہے۔ اب مرزا قادیانی ہی سے آیت کا معنی پوچھ لیں، یہ مرزا قادیانی کی بھی نہیں مانتا بھائی مان۔ مرزا قادیانی آیت خاتم النبیین کا ترجمہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ خاتم النبیین کا معنی ہے ختم کرنے والا نبیوں کا، یہ روحانی خزائن جلد 3 ہے، اور یہ میں آپ کے سامنے حوالہ رکھ رہا ہوں۔ نہیں میرے پیارے بھائی، جو حدیث ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ لا نبی بعدی، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں، بس بات فنش ہو گئی نا۔ پھر ایتھے اگر ہم آپ کا عقیدہ آگے دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں، ایک نبی ہے، ابھی نہیں آیا، بعد میں آئے گا، کسی زمانے میں، کل پرسوں صبح
مہینہ 2 مہینے صدی بعد، لیکن کہتے ہیں اب بعد میں آئے گا، نبی ہوگا بعد میں ہوگا، تو لا نبی آباد کی تو آپ نے ستیہ ناش ہی کر دی۔ جیجے صاحب آپ کی اس بات کا جواب بہت بار دے چکا ہوں، دوبارہ دے دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، مسیح علیہ السلام حضور سے پہلے نبی ہیں، بعد نہیں، پہلے نبی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، ابھی تک زندہ ہیں، زندہ یعنی ان کے اوپر موت نہیں آئی ابھی تک، لیکن آئے گی، ابھی نہیں آئی۔ تو ان کا زندہ ہونا حضور کے آخری ہونے کے بالکل مخالف نہیں، بالکل قرآن مجید کی آیت کے مطابق ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ تو اس آیت کے بالکل مطابق آیت میثاق کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آ جائیں تو تم نے ان کی مدد کرنی ہے، ان کی تصدیق کرنی ہے۔ تو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے زندہ ہونے کی بشارت رسول اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پہلے دے دی ہے، عالم ارواح کا تذکرہ فرماتے ہوئے اللہ نے فرما دیا ہے کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہوں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے۔ مسیح علیہ السلام نے اپنی نبوت کی اب تشہیر بالکل نہیں کرنی، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چلے گی۔ تو یہ تو قرآن مجید کے بالکل مطابق ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو نہیں ہے، مسیح علیہ السلام حضور سے پہلے مبعوث ہو چکے ہیں۔ نبوت کسی کو ماننا کفر ہے، تو پھر جی آپ نے جو کچھ بھی اسامہ صاحب پیش کیا ہے، لیکن وہ تو آپ کے جو مکتبہ فکر ہے جو آپ کا، ان کے جو بانی ہیں وہ انہوں نے تو ساری ان باتوں کو ردی میں پھینک دیا ہے، یہ تو ساری باتیں ہی گئی۔ اب ان کو ماننا ہے یا ان کو ماننا ہے، اور اگر ان کو ماننا ہے تو پھر ان کو کافر کہنا پڑے گا، کیا خیال ہے؟ اور کافر آپ خود بھی ہو جائیں گے اس معاملے میں، اگر نبوت کسی کو ماننا کفر ہے تو پھر اس لیے آپ بھی کافر ہو جائیں گے کہ آپ بھی ایک نبی کا آنا مانتے ہیں، لا نبی آبادی کے ہوتے ہوئے آپ ایک نبی کا آنا مانتے ہیں۔ جی مسیح علیہ السلام جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی ہیں، یہ آپ نے فرمایا ہے، یعنی پہلے بھی وہ ہیں مسیح علیہ السلام، اور آخری بھی مسیح علیہ السلام ہوں گے۔ مثلا پیدا بھی پہلے ہوئے ہیں وہ، اور بعد میں مریں گے، آخر پر مریں گے۔ تو آخری کون ہوئے؟ جو آخر پر مرے وہ آخری بنتا ہے۔ یعنی مطلب بنتا ہے یہ کہ ایک بچہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک عیسیٰ علیہ السلام کی عمر کے اندر ہی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے بقول آپ کے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں پیدا ہوئے اور اپنی زندگی ختم کی، نبوت کا دور ختم کیا اور دنیا خانی سے کوچ کر گئے۔ تو بتائیں کہ کس نے کس کو ختم ہوتے دیکھا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم ہوتے دیکھا نا؟ پھر عیسیٰ علیہ السلام تو ابھی بھی باقی ہیں اور آخری ہیں اور ختم بھی نہیں ہوئے ابھی۔ وہ کہتے ہیں اسامہ دیوبندی صاحب، آپ کاپی پیسٹر لا کر کہیں سے یہاں لگانے کی کوشش کریں گے تو دال نہیں گلے گی آپ کی۔ مولانا قاسم ننودوی صاحب جو ہیں ان کے اوپر دوسرے جو علماء ہیں، دوسرے فرقے ہیں، انہوں نے ان کے 500 کہتے ہیں چوٹی کے علماء نے ان کے اوپر کفر کا فتویٰ دیا ہے۔ تو کیا آپ یہ بہانے بنا کر کیا آپ بچ نکلیں گے؟ قطعاً بھی نہیں۔ مولانا قاسم ننودوی جو ہے، یہ آپ کی جتنی آپ حوالے وغیرہ دیتے ہیں ان سب کی تردید کیے جا رہے ہیں، تو میں تو وہی تردید آپ کے گھر سے ہی دکھاتا جاتا ہوں، اور آپ قادیانی حضرات کی عقل کا آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر بےمان جھوٹے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور ذرا شرم نہیں آتی۔ کہتے ہیں آخری وہ ہوتا ہے جو آخر میں مرے۔ اس اصول کا مجھے کہیں سے حوالہ پیش کریں، یہ آپ کا من چاہا اصول ہے، ہم بالکل ماننے کو تیار نہیں۔ آخری وہ ہوتا ہے جو آخر میں پیدا ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں پیدا ہوئے، آخری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مسیح علیہ السلام نہیں ہے۔ مسیح علیہ السلام تو پہلے سے موجود ہیں،
وہ زندہ ہیں، ان کا زندہ ہونا حضور کے آخری ہونے کے بالکل مخالف نہیں۔ قادیانی اپنا عقیدہ بالکل پیش کرنے کا جناب جرت نہیں کرے گا اور اس کے اوپر کوئی ایک بھی دلیل نہیں پیش کرے گا۔ ہم نے اپنے عقیدے کی وضاحت میں قرآن مجید کی آیت پیش کی، اس کی جناب تصدیق کے اندر جناب 7 آیات پیش کی، نبی علیہ السلام کی احادیث پیش کی، صحابہ کرام کا عمل پیش کیا، تفاسیر سے حوالے پیش کیے، جناب لغات سے حوالے پیش کیے۔ ہم نے مرزا قادیانی کی عبارت پیش کی، لیکن قادیانی اپنے عقیدے کے اوپر کوئی ایک دلیل بھی پیش نہیں کر سکا۔ مولانا قاسم نانوتوی کا نام لیتا تھا، مولانا قاسم نانوتوی سے اپنا عقیدہ پیش نہیں کر سکا۔ کس قدر جھوٹا بے ایمان ہے، کوئی ایک دلیل بھی اس کے پاس نہیں ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی صاحب فرماتے ہیں کہ جو شخص عقیدہ ختم نبوت کا منکر ہے، جو شخص حضور کے بعد کسی کو نبی مانتا ہے، میں اسے کافر جانتا ہوں۔ قادیانیوں، تمہارے کفر کا اعلان مولانا قاسم نانوتوی تمہاری پیدائش سے پہلے کر کے جا چکے ہیں۔ ارے اسامہ صاحب، کتنی آپ احمقانہ باتیں جو ہیں وہ آپ نے کرنی شروع کر دی ہیں۔ مثلاً آخر ہونا، اس کا کیا مطلب ہے؟ پیدائش میں جو ہے وہ آخری ہونا تو ٹھیک ہے، کوئی آخر میں پیدا ہو گیا، لیکن ختم کون ہو رہا ہے آخر میں؟ بات تو یہ ہے نا، آخر میں ختم کون ہو رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام، آخری بھی ہے اور ختم بھی وہاں آخر پر ہی ہو رہے ہیں بقول آپ لوگوں کے۔ تو اتنی سی چھوٹی سی بات نہیں جس بندے کو سمجھ آتی اور اس کے اوپر وہ ہنسنے لگتا ہے اور تمسکر اڑانے لگتا ہے اور خوشیاں منانے لگتا ہے، تو وہ بیچارہ کیا کرے گا اپنی زندگی میں؟ کیا کسی کو وہ اسلام کا پیغام دے گا؟ جھوٹ بول رہے ہیں آپ مولانا قاسم نانوتوی کو تو کافر، آپ کے 500 علماؤں نے کافر کفر کا فتویٰ ان پر دیا ہے، دکھاؤں آپ کو؟ اسی وجہ سے دیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ جی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے، تو آپ کی تو جڑ ہی کاٹی گئی تو اب جی لقمان جیسے صاحب، آپ کے 2 بیٹے ہیں، مثال سمجھیں، اور آپ کا جو چھوٹا بیٹا ہے وہ پہلے فوت ہو گیا، بڑا بیٹا ابھی زندہ ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ میرا آخری بیٹا میرا بڑا بیٹا ہے، یا یہ کہیں گے جو چھوٹا ہے وہ آخری ہے لیکن فوت وہ پہلے ہوا ہے؟ کیونکہ ختم ہوتے تو اسے جناب بڑے نے دیکھا ہے نا، بڑا بعد میں ختم ہوگا۔ تو یہ سادہ سی بات ہے، یہ آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ کے عقل میں یہ نہیں پڑتی۔ خیر، ہم نے تو جناب یہ مثالیں تو آپ کو سمجھانی نہیں، ہم نے جناب قرآن سے پیش کیا، آپ نے قرآن نہیں مانا، 7 آیات پیش کی، آپ نے قرآن نہیں مانا۔ ہم نے حدیث پیش کی، آپ نے حدیث نہیں مانی۔ ہم نے صحابہ کرام سے پیش کیا، آپ نے صحابی نہیں مانا۔ ہم نے تفاسیر سے پیش کیا، آپ نے تفسیر نہیں مانی۔ ہم نے جناب لغات سے پیش کیا، آپ نے لغات نہیں مانی۔ ہماری مثالیں کہاں آپ مانیں گے؟ آپ تو جناب انکار کرنے والے ہیں، جاہل آدمی ہیں۔ تو ہماری گفتگو یہاں ختم ہوئی ہے۔ آپ حضرات نے ملاحظہ فرمایا کہ قادیانی اپنے عقیدے کے اوپر کوئی ایک دلیل بھی پیش نہیں کر سکا۔ مولانا قاسم نانوتوی کا نام لیتا تھا، ان سے اپنا عقیدہ پیش نہیں کر سکا۔ مولانا قاسم نانوتوی اسے کافر کہتے ہیں، ان کی اس عقیدے کے اوپر بات نہیں کر سکا۔ تو اب جناب ہماری گفتگو یہاں ختم ہے۔